آج اگر آپ انسانوں کو اوور آل دیکھیں، ہم سب بھی اپنے اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت اس وقت عقل ضعیف کے ساتھ ہے، یعنی مینٹلی فریجائل ہے، کمزور ذہنی حالت میں ہے۔ جب ہم کمزور ذہنی حالت کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سارے لوگ پاگل ہیں یا انسین ہیں یا انٹلیکچولی بہت لو ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ عقل الضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں میں عقل کی کمی ہے۔ نو، لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ۔ جب ہم مینٹلی فریجائل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس صورت میں بات کریں گے، دس از ایکچولی ناٹ بینگ ایبل ٹو ورک ویل انڈر پریشر۔ یہ ہم اس طرح سے لے کر چلیں گے، یعنی کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اسی وقت ایمان کی طرف سے اگر آزمائش آتی ہے تو آپ نیکی پر بہت دیر تک یا تو قائم نہیں رہ سکتے، یا آپ کو خدشات آنے لگ جاتے ہیں، یا آپ کو فیئرز آنے لگ جاتے ہیں۔ سو مینٹلی فرجائل اسٹیٹ جو صورت مزمل کے تھرو آپ کو دکھائی گئی ہے اور جس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ کے اندر، یہ ایکچولی ریلیٹڈ ہے unable to resist strong pressure۔ سو اگر آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تو آپ کو قرآن کی آیت کا ایک ایک لفظ اتنا کلوزلی ہٹ کرے گا کہ آپ کہیں گی کہ حقیقت ہے۔ میں تیزی میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کیسے گزر سکتی ہوں اگر مجھے ایک ایک جملے کے اندر اور ایک ایک لفظ کے اندر ایک دروازہ ایسا ملتا ہے کہ میں اس دروازے سے ایک اور دروازے میں اور اس دروازے سے ایک اور انڈرسٹینڈنگ میں جاتے جاتے الٹیمیٹلی یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں مضبوط بھی ہو رہی ہوں، مجھے رب کی محبت بھی محسوس ہو رہی ہے اور میری زندگی میں کوالٹی بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو مینٹلی فریجائل ہونا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف پھر ذہنی طور پر کمزور نہیں رہتا، انسان ایموشنلی بھی کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، انسان فزیکلی بھی کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، بیکاز وٹ ایور یور مینٹل اسٹیٹ ول بی دیٹ ول ڈائریکٹلی ریفلیکٹ ان یور فزیکل ہیلتھ۔ اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ فزیکل النس کے ساتھ ساتھ مینٹل النسز کو آج ماننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سی فزیکل بیماریاں ہماری ویک سائیکولوجیکل اسٹیٹ کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ کا ذہن آپ کو اگر پراپر سوچنے کی طرف نہیں رکھ سکتا بہت دیر تک تو آپ کے کیمیکل ڈس بیلنسز آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اور امیون سسٹم کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ At the moment your immune system will be impacted by these chemical disbalance، آپ کو فزیکل بیماری ہٹ کرتی ہے۔ سو یہ چیزیں اس وقت کی نیڈ ہیں کہ اس کو اس طرح سے قرآن کے تھرو لیا جائے کہ آپ کو قرآن کا شفا ہونا ہر اینگل سے محسوس ہو۔ اسی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے کہ وہ ایموشنلی کمزور ہوتا ہے، مینٹلی فریجائل ہوتا ہے، وہ فزیکلی فریجائل ہوتا ہے، تو یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر اوقات لوگ بلیم گیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مینٹلی فریجائل اسٹیٹ میں دوسروں پر زیادہ بلیم کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی فریجائل اسٹیٹ میں اپنے سراؤنڈنگ کو بہت بلیم کرتے ہیں، حالات کو بہت بلیم کرتے ہیں۔ حالات ہی ایسے ہیں، وقت ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، اب سوسائٹیز ہی ایسی ہو گئیں، کلچر ہی ایسے ہو گئے، سارا اسکول ہی ایسا ہے اس لیے امی میں بھی ایسی ہو گئی، ساری یونیورسٹی ہی ایسی ہے دیٹس وائی آئی ایم لائک دس، سارا آفس کا انوائرمنٹ ہی ایسا ہے دیٹس وائی آئی ایم لائک دس، سبھی فرینڈز یہ کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے میں بھی کروں گی۔ سو یہ ایٹیٹیوڈس ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وی آر ناٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی اسٹرانگ، وی آر ایکچولی ویری فریجائل، اس لیے کہ ہم ہر اثر کو فوراً بغیر اس کے کنسیکوینسز کو سامنے رکھے ہوئے اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں۔ سو وی آر ناٹ گیننگ the strength what the strength should come through the Quran to your hearts and to your minds۔ اور اسی کو لینے کے لیے اس رمضان آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ الگ پیٹرن کے اوپر، کچھ سوچنے کا انداز بدلنا ہے، کچھ تفکر کے انداز کو اپنانا ہے، اور کچھ عمل میں ایسا کر جانا ہے کہ جو آپ کو آنے والی زندگی میں ایمان کی طاقت کو دکھائے، یقین آپ کا بڑھا دے۔ یہ جو مینٹلی فریجائل انسان کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، اس میں انسان بہت واویلا مچاتا ہے۔ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جٹری ہو جاتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا تو اب یہ ہو جائے گا، اب مجھے نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اب میرا بی پی شوٹ کر جائے گا تو مجھے اسٹروک ہو جائے گا، اب اگر میری ڈائبٹیز جو ہے وہ آؤٹ آف بارڈر چلی گئی ہے تو اب میرا سب میٹھا چھوٹ جائے گا، اور انسان
کانسٹنٹلی ایک شور مچانے والی، ایک ہائپر وینٹیلیٹ کرنے والی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ سائنس بتا رہی ہوں جو آپ کو خود بتا سکتے ہیں کہ either I have this issue in myself or not. Am I at a state of a mentally fragile condition؟ یا میں اس وقت جو ہوں وہ ذرا اسٹرانگ ہوں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں نا، ان میں سوچنے کی اور لانگ ٹرم پر سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، ان میں میچورٹی لیول کم ہوتا جاتا ہے۔ اینڈ اٹس ناٹ لائک میچورٹی لیول ہر طرح سے نہیں ہوتا، میچورٹی لیولز آپ کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں کئی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اندر ہوتے ہیں۔ سو پختگی خود میں انسان اگر مینٹلی کمزور ہوگا تو وہ ڈیویلپ نہیں کر پاتا، جلدی پریشان ہو جاتا ہے، جلدی اپنے اندر ایک بری ازمپشنز کو بھرنا شروع کر دیتا ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے، پیسمسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آج ہماری اکثریت ایسی ہی ہے، ہمارے بچے بھی ایسے ہو گئے، ہم بھی ایسے ہو گئے، خاندان بھی ایسے ہو گئے، ماحول بھی ایسا ہو گیا۔ اکثریت مینٹلی فریجائل ہے، عقل الضعیف کے ساتھ ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آج، اب اگر میری آپ اسی ایکسپلینیشن سے اگلے ایکسپلینیشن کو اٹیچ کریں، آج یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جو صحابہ تھے نا، ان کو کس چیز نے اللہ کا محبوب بنایا، کس چیز نے ان کو ایمان پر اتنا اسٹرانگلی جمایا، کس چیز نے ان کے لیے قرآن میں یہ کلمہ نازل فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا چیز تھی؟ they were very strong headed. That was the one liner or one terminology I can relate to define Sahaba Karam. They were very strong headed, most of them, yes, not all of them, but most of them were strong headed people, very strong headed people. میں صرف اگر بات کروں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو شاید ان کا strong headed ہونا تو ہمیں نظر آتا ہے، but if you will see and go and read the سیرہ of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ایون اگر آپ ان لوگوں کو بھی پڑھیں گے جو بہت ایک شائع اسٹیٹ میں رہنے والے لوگ تھے، یہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ تھے۔ آج اکثریت مینٹلی فرجائل ہے، آج اکثریت میں مائنورٹی ہے، بہت کم، آپ میرا خیال ہے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی سراؤنڈنگ میں کتنے لوگوں کو آپ کاؤنٹ کر سکتی ہیں جن کو آپ جانتی ہیں، جن کو آپ کہہ سکتی ہیں دے آر ویری اسٹرانگ ہیڈڈ پیپل، ویری اسٹرانگ ہیڈڈ پیپل۔ اب جب میجورٹی کمزور ذہن کے ساتھ ہے، میجورٹی فزیکلی بھی اس لیے بیمار پڑتی ہے کہ ان کی مینٹل سٹیٹ جو ہے وہ ایک اسٹیڈی پیس پر نہیں رہتی۔ ایسے میں اب غور سے میری بات سنیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹرانگ ہیڈڈ بنایا ہے ان اینی کیپیسٹی، اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو فیصلے کر سکتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیئر فیکٹر میں انوالو نہیں ہوتا، جو ایک دفعہ کسی اچھے کام کا ارادہ کر لے، یا ایک دفعہ کسی کام کا ارادہ کر لے، پھر وہ اس کو کرنے پر جم جاتا ہے، اور جب وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس بھی اڈاپٹ نہیں کرتا، اور وہ واپس پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ہم اکثر اردو لٹریچر میں یہ، اگر آپ کتابیں پڑھتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اردو لٹریچر میں اکثر ناولز کے اندر وہ ایک فریز بولتے ہیں، پیچھے مت مڑ کر دیکھیں ورنہ آپ پتھر کے ہو جائیں گے۔ ان سرٹن کیسز دس از ایکچولی ریکوائرڈ، بیکاز اگر پیچھے کی زندگی میں بلنڈرز ہیں میرے، یا گناہ ہیں میرے، یا پریشانیاں ہیں میری جنہوں نے مجھے پیرالائزڈ کر دیا تھا ایک اسٹیٹ میں، تو میں ایسے میں پیچھے مڑ کر بار بار دیکھوں گی، سو دیر از اے چانس کہ وہ اسٹیٹ مجھ پر دوبارہ سے آنے لگ جائے گی۔ سو ایسی اسٹیٹ میں، ایسی سچویشن میں بیٹر ناٹ ٹو لک ان یور پاسٹ، مت دیکھیں ورنہ لٹرلی آپ پتھر کے ہو جائیں گے۔ سو ناؤ لسن، اگر اللہ نے آپ کو کسی کیپیسٹی میں بھی اسٹرانگ ہیڈڈ بنایا ہے یا آپ نہیں بنایا ہے، قرآن کے سامنے آ کے بیٹھ گئی ہیں نا، ایمان ہونا چاہیے آپ جس بھی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ہیں۔ قرآن کے سامنے جو انسان آ کر بیٹھتا ہے اپنی کیپیسٹی میں، اس کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے حوالے سے اس کی ذہنی صلاحیت انہینسڈ ہوتی ہے۔ قرآن کرتا ہے، آپ اور میں نہیں کرتے اپنی ذہنی صلاحیت کو انہینس، قرآن کرتا ہے، اللہ کی محبت کرتی ہے، اس رب پر یقین کرتا ہے۔ جتنا اس رب پر یقین ہوتا جاتا ہے اتنا انسان ذہنی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ اب میں بات کر رہی ہوں ان سب لوگوں سے جن کے پاس
ذہنی مضبوطی ہے کسی کیپیسٹی میں. آپ ایک قیمتی انسان ہیں اگر اللہ نے آپ کو اسٹرانگ ہیڈڈ بنایا ہے. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ آپ چینلائز کر سکتی ہیں اپنا اسٹرانگ ہیڈڈنس ان دا ریلیجس پرسپیکٹو. آپ میچورٹی لیولز کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ کانسٹنٹلی اپنی زندگی میں سے نیگیٹیوٹی کو فلٹر کر کے ہٹا سکتے ہیں. سو جتنا آپ اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں اور دین کے راستے پر آتے ہیں، آپ سے بہترین مومن کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں 313 صحابہ 1000 کے لشکر پر بھاری تھے؟ What was the punch line? The strong headedness. جتنے ذہنی طور پر مضبوط تھے، جتنا ان کا توکل اور کنوکشن اور یقین اپنے رب کے ساتھ بالکل اسٹرانگ اینکر اور پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا، اس نے ان کو کردار اور پوری کی پوری پرسنالٹی کی مضبوطی دے دی تھی. They were strong headed people. So اگر اتنی بات آپ کو میری سمجھ آ گئی ہے, now move forward with me in the next explanation کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے من العقل الضعیف الى العقل القوی کی طرف جا سکتے ہیں. میرا پہلا پوائنٹ جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہ رہی ہوں, my first point, if you are a strong headed person and if you are feeling yourself that you have certain kind of a higher state of bearing the things, غصہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, ایک انپلیزنٹ سچویشن کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, وٹ ایور کیپیسٹی آپ کے پاس تھوڑا سا اپنے ذہن کا کنٹرول ہے, اس کا مطلب ہے آپ ایک اسٹرانگ ہیڈڈ انسان ہیں. all of you can be, all of you. اور میں یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ all of you can be اس لیے کہ آپ سب قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ کمزور سے کمزور انسان کو لا کر بھی آپ قرآن کے سامنے بٹھا دیں, اگر وہ انسان جینوینلی سنے گا جو قرآن کہہ رہا ہے, with a span of time, with a passage of time, اس انسان کو اس کے لحاظ سے ذہنی مضبوطی ضرور ملے گی, ذرا سے اس کے اندر ذہنی طاقت ضرور آئے گی. So all of you actually have this quality کہ آپ میں ذہنی صلاحیت موجود ہے. So number one, آپ نے کیسے عقل الضعیف کو عقل القوی میں کنورٹ کرنا ہے؟ by grabbing the opportunity. موقع جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کا بھرپور استعمال کریں. make the most of this opportunity. grab the opportunity. کس چیز کی opportunity؟ اگر آپ کو mental toughness کسی capacity میں اللہ نے دی ہے اور آپ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تھوڑا سا سیلف ڈسپلن کرنے کا ایلیمنٹ رکھتی ہیں, یہ میں نے آپ کو ہنٹ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ میں ایک اچھے لیول کی مینٹل سٹیبلٹی ہے. وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر آپ خود کو ڈسپلن کر سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس رمضان میں میں نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی. اف یو آر کیپیبل انف that you can hold yourself back from overeating, it means you have a self discipline. If you have a self discipline, then it means alhamdulillah you have a power of going on the path of adopting strong headedness. This is the simple equation. صحیح. تو اب اگر آپ کو mental toughness اللہ نے دی ہے تو سمجھیں یہ آج کی بہترین اپرچونٹی ہے. آپ ہر کس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ ایک اچھا انسان نہ بنے, گریٹ انسان نہ بنے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دس ٹرم کہ ہم گریٹ انسان بننا چاہتے ہیں, بٹ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا انسان بنیں, لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں, لوگ ہم سے بات کرنا پسند کریں, لوگ ہمارے پاس سے اٹھ کر جائیں تو ان کو ایک اچھی کمفرٹیبل پلیزنٹ فیلنگس آئیں, وہ آپ سے بات کرنے کے بعد جو ہے وہ خود انرجیٹک محسوس کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک صلاحیت اپرچونٹی موجود ہے, آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں, گریٹ انسان بنا سکتے ہیں. میدان کھلا ہوا ہے بیکاز ماسز اس وقت کمزور ہیں. جب شیئر سستا ہوتا ہے تو آگے بڑھنے کے راستے ہوتے ہیں. کیوں ہم صرف 2+2 اور ٹرانزیکشن, بزنس ٹرانزیکشن صرف ورلڈلی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پلاٹ سستے ہو گئے تو انویسٹمنٹ کر دو. جو فیکٹری اونرز ہوتے ہیں وہ جب پروڈکشن ٹائم آتا ہے, شوگر پروڈکشن ٹائم, تو وہ ہورڈنگ کر لیتے ہیں شوگر کی, تاکہ باقی سال میں پھر جو ہے وہ اس کو قیمت کو ہورڈنگ کرنے کے بعد بڑھا کر جو بیچیں. گندم والا ہو یا وہ چینی والا ہو یا ایور گوڈاؤن جو اس نے رکھے ہوئے ہیں,
چیپ آپ کے شیئرز ہو جاتے ہیں, کوئی اچھی مارکیٹ جو ہے شیئر کی وہ نیچے آتی ہے, دیر از اے چانس آپ کا بروکر کہتا ہے کہ میڈم آپ یہ خرید لیں بیکاز 1 سال کے بعد اٹ ول گیو یو سو مچ بینیفٹ, اس کے ڈیویڈینڈس آئیں گے. وی آل رش ٹو انویسٹ ان سچ کائنڈ آف تھنگ تاکہ ہمیں ٹائملی پروفٹ مل جائے. اتنا نیرو ویژن ہے ہمارا کاروبار کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. کبھی کردار کو بہترین بنانے کا کاروبار کرنے کا نہیں سوچا؟ کبھی رب کے ساتھ کاروبار کرنے کے دروازے جو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اس میں انٹر ہونے کی کوشش نہیں کی؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ٹرانزیکشن جو دنیا کے ہو رہے ہیں وہ تو ٹیمپرری ہے, اگر جنت کا ٹرانزیکشن کر لیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے تو مومنین سے ان کے نفس, ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں ان ٹرانزیکشن آف جنہ. جنت ملے گی اگر یہاں آپ نے اور میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر سیلف ڈسپلن اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. اگر قرآن کی روشنی میں آپ نے اور میں نے اسٹرانگ ہیڈڈنس اڈاپٹ کرنا شروع کر دی تو میدان کھلا ہے. جس ماحول میں میڈیوکر زیادہ ہوتے ہیں, آپ قرآن پڑھنے والی ہیں, کوئی تکبر, عجب, خود پسندی, سیلف پریز کی بات نہیں ہے. اٹس اے نعمہ, نعمت کو محسوس کیا جاتا ہے, نعمت کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. نعمت کو جتنا اپریشیٹ کرتا ہے انسان اتنا رب کا شکر کرتا ہے, اور جتنا رب کا شکر کرتا ہے اتنا بندہ اس نعمت کے درست استعمال کی کوشش کرتا ہے. یہ نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ ہم اس وقت سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہم اس وقت دنیا میں غرق نہیں ہیں, ہم اس وقت ڈرامے, موویز اور جو یوٹیوب شوز اور نیٹ فلکس شوز ہیں وہ دیکھ دیکھ کر اپنا روزہ نہیں گزار رہے ہیں. ہم اس وقت بلیسڈ ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ گو ہونے کے باوجود روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں, not because they are بیمار, just because they are not willing. تو اللہ نے نعمت دی ہے, نعمت کو اپریشیٹ کیجئے. آپ کے پاس اس وقت اس نعمت کے استعمال کا بہترین آپشن موجود ہے. جس ماحول میں میڈیوکر اور ماسز میں میڈیوکر موجود ہوں, جس ماحول میں میجورٹی ماسز ذہنی طور پر کمزور ہو, وہاں پر تو ذہنی صلاحیت کو انہانس کرنا از اے ونڈرفل بزنس. جہاں غصہ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں, کبھی سوچتا ہے اس طرح سے؟ ہم ہمیشہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچتے رہتے ہیں نا, دا ورلڈلی بزنس, دا ورلڈلی ٹرانزیکشن. یا اگر ہم قرآن کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں تو ہم صرف نالج گیدر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں. عملاً آپ کو اور مجھے کہاں قرآن اتنا اپلفٹ کرنا چاہتا ہے وہ تو شاید ہمیں نظر ہی نہیں آتا. اور اتنی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم چھوٹے چھوٹے قدم اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو ذہنی مضبوطی دے سکتے ہیں. آج جس گھر کے اندر, آج جس خاندان کے اندر, آپ اپنے گھر کو ویژولائز کریں, کسی اور کے گھر کو ویژولائز نہیں کریں. آپ معاشرے کو ویژولائز کریں. معاشرے میں اس وقت کیا غصہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں یا کائنڈنس اڈاپٹ کرنے والے, شفقت رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں؟ انڈرسٹوڈ, ہم میں سے ہر ایک کا ایک ہی جو ہے انونیمس جواب آتا ہے, چاہے آپ اس اینگل سے دیکھیں یا اس اینگل سے یا اس اینگل سے. آپ کہتی ہیں ایبسلیوٹلی معاشرے میں, گھروں میں, خاندانوں میں غصہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو جہاں غصہ کرنے والے زیادہ موجود ہیں وہاں غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھنا کبھی سوچا ہے رب کی نظر میں کتنا پسندیدہ ہوگا؟ کبھی اس طرح سے اس کو ایویلویٹ کیا ہے؟ جہاں ناشکرے زیادہ ہیں وہاں شکر گزار انسان بننا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا بزنس ہے. جہاں ایک کانسٹنٹلی جس کو آپ کہتے ہیں ناخوش لوگ, جن کے اندر ہر وقت اپنی نعمت کو اپریشیٹ کرنے کا کبھی اینگل آتا ہی نہیں ہے, اپنی نعمت کم لگتی ہے, ان لوگوں کے درمیان میں راضی بر رضائے رب رہنے کی نعمت کو تھام لینا, کبھی سوچا کہ جنت میں کتنے آپ کے اجر اور محل تیار کر رہا ہوگا؟ جہاں لوگ جلدی ہار مان جاتے ہیں, ذہنی طور پر کیونکہ کمزور ہیں, پریشر میں کام نہیں کر سکتے, وہاں بہادری سے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کرتے رہنا اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ جہاں سارا اسکول, ساری یونیورسٹی, سارے فرینڈز نافرمانی کے کاموں میں انوالوڈ ہیں اور کسی کے ماتھے پہ 2 بل بھی نہیں پڑتے ہیں, ایسے میں آپ کا گناہوں سے خود کو تھامنا, کبھی سوچا ہے اللہ کو کتنا آپ پر پیار آتا ہوگا؟ کیا یہ ایک اہم بہترین
الٹیمیٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے. کبھی سوچا ہے کہ وہ جو ساری فرینڈز مل کر کبھی اس کانسرٹ میں اور کبھی اس کانسرٹ میں اور کبھی اس سینما میں اور کبھی اس سینما میں بھاگتی پھرتی ہیں کانسٹینٹلی, اور اگر اللہ نے آپ کو اتنا ایمانی طور پر مضبوط کر دیا کہ یو آر ایبل ٹو ہولڈ یور سیلف بیک جسٹ فار دا سیک آف اللہ, کتنا بڑا سودا ہے جو آپ کر رہی ہیں. پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو اور مجھے مینٹلی اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہیں. دین از ویری پریکٹیکل. الدین یسرن, آسان دین ہے, ہر ایک کے لیے آیا ہے. یہ صرف 60 ایئرس کی آنٹی کے لیے تھوڑی آیا ہے, 50 سال کی آنٹی کے لیے تھوڑی آیا ہے, یہ 16 سال کی لڑکی کے لیے بھی آیا ہے, یہ 20 سال اور 25 سال اور 30 سال کے ایڈلٹ کے لیے بھی آیا ہے. دس از فار ایوری ون. اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریسٹرکٹ کہ یہ والی بات صرف نوجوان سن سکتا ہے اور یہ والی بات صرف جو ہے وہ ایڈلٹ اور یہ والی بات صرف بزرگ سن سکتا ہے. ایک ہی کلام ہے, سب سے بات کرتا ہے. ایک ہی کلام ہے, سب کو ایڈریس کرتا ہے. ایک ہی کلام ہے, سب کو ذہنی مضبوطی دیتا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو کم ان فرنٹ آف دس بک. بیٹھے اس کے سامنے آگے, اس کو اپنے لیے ایک پرسنلائزڈ لیٹر سمجھیں. کوئی آپ کے لیے پرسنل لیٹر, پرسنل میسج لکھتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ پڑھتے ہیں. آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس کو اپنے چیٹ میں سے کلیئر کر دیں. ایک اللہ کا آپ کے پاس پیغام ہے, ایک اللہ کا ٹیکسٹ میسج ہے جس میں فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر ہے, میری بات ہے, آپ کی بات ہے, کسی اور کی بات تو بات کی بات ہے, اس میں کانسٹنٹ میری بات ہے. تو گریٹنس اڈاپٹ کرنی ہو, مینٹلی مضبوط ہونا ہو, اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا ہو, مینٹلی فریجائل اسٹیٹ سے باہر آنا ہو, آج اس کی بہترین اپرچونٹی موجود ہے. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں آپ اور میں اللہ کے ساتھ, دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ ذرا سی کوشش کر کے ایک نہ ختم ہونے والا بزنس ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. اینڈ بلیو می, اس میں کبھی لاس نہیں ہوتا. There is always a benefit and a benefit and benefit upon benefit. ذرا آ کر تو دیکھیں اس راستے پر. سکون کا بینیفٹ آپ کو اسی دنیا میں ایسا ملنا شروع ہوگا کہ آپ کو جنت کے بینیفٹس کے بارے میں ویژولائز کرنا ناممکن ہو جائے گا. آج سوسائٹیز, ورلڈ پیٹرن, ایجوکیشن سسٹم, ہمارے کلچر, ہمارے خاندان, ہماری رسومات, ہمارا ماڈرن ورلڈ ویک انڈیویجولز کریٹ کر رہا ہے. ایک ہی کتاب ہے جو ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کر سکتی ہے. ظاہر ہے ہم نہ خاندان چھوڑ سکتے ہیں, نہ کلچرز چھوڑ سکتے ہیں, نہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹمز چھوڑ سکتے ہیں, نہ ہم جا کر ان کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنی ورک پلیسز کو جو ہے وہ کمپلیٹلی اپ سائڈ ڈاؤن بدل سکتے ہیں. سو وی نیڈ سم تھنگ, وی نیڈ سم کائنڈ آف اے بوسٹر کہ جو ہمیں ان سب مقامات کے اوپر اسٹرانگ ہیڈڈ رکھ سکے, اور وہ قرآن ہے جو آپ کو ویک مینٹل سٹیٹ سے اسٹرانگ مینٹل سٹیٹ کے اندر لانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. یاد رکھیں, وہ لوگ جو زندگی میں غلط کو کنٹرول نہیں کر پاتے, اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے غلط کو, وہی اپنے فیلئرز کو مینج نہیں کر پاتے, وہی اپنی زندگی کو غلط راستے پر جانے سے روک نہیں پاتے. اور اسلام, قرآن کانسٹنٹلی کہتا ہے اللہ نے تم کو کوشش کے لیے پوری کائنات کو تمہارے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو باہر نکالیں. نیگیٹیوٹی باہر کیسے آئے گی؟ آپ ڈرینڈ ہیں, آپ کی بیٹری اس وقت چارج نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو پلگ یور سیلف ان ود دا قرآن, پلگ یور سیلف. اور الحمدللہ اس وقت ہم نے کیا ہوا ہے. دس انڈرسٹینڈنگ ایکچولی گیوز اس پازیٹیوٹی, آپٹمزم, ایمان, قوت, استقامت, اسٹیڈ فاسٹنس, یہ دے تو رہی ہے کانسٹینٹلی. آج کے بعد سے اس ایک اگر آپ چاہ رہے ہیں نا, ابھی میں نے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسٹرانگ ہیڈڈ بننے کی طرف جائیں تو اپنے اندر سے نا کچھ سوچ کے انداز سب سے پہلے نکالیں. سوچ کے انداز, یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب میرے ساتھ دیکھنا برا ہی ہوگا, یہ ایک دفعہ کوئی کسی کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پکچر بن جاتی ہے نا, ایوری ٹائم وین ایور آئی ول فیس لیٹس سے فلاں فلاں بندہ اب برا ہی ہونا ہے. ایک کسی کے ساتھ فرکشن ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ, لیٹس سے دیر از سم ون ان یور فیملی جس کے ساتھ آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے فور ایکس وائی زیڈ ریزن. کوئی بھی ایک انسان اپنے ذہن میں لے آئیے جس سے آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی ہے.
یا وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے، یا وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، یا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا وہ آپ پر ظلم کر چکا ہے، اب کیا آپ اس کے بارے میں ایک نوشن یہ ڈیولپ کر لیں گے کہ اوکے وین ایور آئی ایم گوئنگ ٹو فیس دس پرسن دے ول آلویز بی سم تھنگ رانگ. جس دن آپ نے اس پیٹرن پر سوچنا شروع کر دیا، سمجھیں آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ ہیڈڈنس سے بہت پیچھے لے کر آ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ ویسا اٹیچ، ویسا چارجنگ پوائنٹ پر نہیں لا پائیں جیسا آپ کو آنا چاہیے تھا. اور ہیں ایسے لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بٹ مینٹلی ڈرینڈ ہوتے ہیں بالکل. میں آپ کو اس کی کلاسیکل اگزامپل دیتی ہوں. موبائل فون میں آپ نے چارجر لگانا ہے، آپ نے اس کو ساکٹ میں تو پلگ ان کر دیا، ہاں وہاں سے آپ نے دیکھ بھی لیا، چلے آپ کے چارجر میں لائٹ بھی آتی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے چارجر میں ساکٹ میں پلگ ان کرنے کے بعد لائٹ بھی آ گئی. اب آپ نے اس کا دوسرا ایج جو آپ کی پاور کارڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر انسرٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے چارجر تو ساکٹ میں انسرٹ کر دیا، لیکن آپ نے کیئرلیسلی اپنے دوسرے پاور کارڈ کو پراپرلی انسرٹ نہیں کیا موبائل فون کے اندر. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ میں نے لگا دیا ہے اور آپ چلی جاتی ہیں اپنا کام کرنے کے لیے. 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں موبائل تو وہیں 1% پر ہے، چارج ہی نہیں ہوا. جسٹ بیکاز وہ جو آپ نے بظاہر اپنا پاور کارڈ انسرٹ کیا تھا وہ انسرٹ نظر تو آ رہا ہے، لیکن اس نے جا کر ابھی ٹچ نہیں کیا اندر ان مدر بورڈز وائر کو جس سے چارجنگ سٹارٹ ہو جاتی. میجورٹی آج قرآن سے کنیکٹڈ لوگ اس ڈپکشن کے ساتھ، یس دے آر کنیکٹڈ بظاہر آؤٹ ورڈلی قرآن کے ساتھ. دے آر گوئنگ ٹو انسٹیٹیوٹس، دے آر گوئنگ ٹو کلاسز، دے آر لسننگ ٹو ٹیچرس، دے آر ڈوئنگ سرٹیفکیٹ کورسز، بٹ their wire is not properly touched and not properly inserted کہ وہ اندر مدر بورڈ کے کنیکشن وائرز کو جا کر ٹچ کرنا شروع کرتے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، مضبوطی کیوں نہیں آتی مجھ میں، روتی کیوں رہتی ہوں، گھبراہٹ کیوں رہتی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہوں، یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. Why I am not gaining that strength what everyone else is gaining from Quran? This is the reason. This is the depiction. So کوئی بات نہیں، it's never too late. قرآن کے مدر بورڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے انسان جب آپ کو اس کا مفہوم ٹچ کرتا ہے. کہاں ٹچ کرتا ہے؟ جب قرآن آپ کے دل کے مدر بورڈ، your mother board is your heart. جس دن آپ کے دل کو قرآن ٹچ کر گیا اس دن آپ کو اس کا ایک ایک لفظ دروازوں کے دروازے کھولتا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا یہ قرآن پرسنلائزڈ لیٹر کے طور پر مجھ سے بات کر رہا ہے، میری بات کر رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے، مجھے نعمت دکھا رہا ہے، مجھے مشکل میں کھڑا کر رہا ہے، مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال رہا ہے، میرے لیے راستے آسان کر رہا ہے. سو آج سے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کا سب سے بہتر طریقہ اپنی پاور کارڈ جو آپ نے قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے کنیکٹ کر دی ہے اب اس کو دل سے کنیکٹ کریں. میں یہاں صرف کلاس کنڈکٹ کر سکتی ہوں، آپ اپنا لیپ ٹاپ سامنے کھول کر بیٹھیں گی بھی اور آپ جو بولا جا رہا ہے اس کو اپنے دل پر محسوس کرنے کی کوشش بھی کریں گی. دین یور مدر بورڈ ول بی کنیکٹڈ ٹو دس پاور کارڈ آف قرآن. پھر آپ میں آئے گی مینٹل اسٹیبلٹی، پھر آپ میں آئے گی مینٹل اسٹرینتھ، اور پھر آپ یہ جملے نہیں بولیں گی کسی انسان کو دیکھ کر جس نے پہلے آپ کو برا فیل کرایا تھا، اب دیکھنا سیکنڈ میٹنگ میں بھی برا ہی ہوگا. آپ یہ کہنا چھوڑ دیں آج کے بعد سے کہ اب اس انسان کے گھر جانا ہے یا اس سے ملنا ہے. فرض کریں کوئی ایسا انسان آپ کے اپنے گھر میں ہو تو کیا کریں گی؟ آپ کمرے سے باہر نہیں آئیں گی، بات نہیں کریں گی اس سے. آپ کا رشتہ ہو تو جس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس نے آپ کے رائٹس دیے یا نہیں دیے، آپ نے اس کے رائٹس دیے یا نہیں دیے، اس کے لیے کیئرفل ہونا ہے. سو یہ آزمائش ہے، آزمائش میں مضبوط ہوا جاتا ہے، آزمائش میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام کر آگے بڑھا جاتا ہے، آزمائش میں ایک دوسرے کو انکریج کیا جاتا ہے. یہ بھی بھول جائیں آج کے بعد اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتی، یہ بھی کہنا چھوڑ دیں اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ ایسے ہیں. یہ بھی کہنا چھوڑ دیں کہ میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اسٹاپ ازیومنگ رانگ تھنگس، اسٹاپ ازیومنگ رانگ تھنگس. آپ
अच्छी हो सकती हैं, आप बेहतरीन हो सकती हैं, आप पावरफुल हो सकती हैं, आप रब की महबूब हो सकती हैं, आप बिलवड ऑन द स्काईज़ हो सकती हैं, इसलिए कि आपको आपके रब ने कुरान के सामने लाकर बिठा दिया है। देयर इज़ अ होप, पूरा होप का समुंदर है आपके सामने, कुरान, आप होपलेस कैसे हो सकती हैं? सारे आपके अपने, आपकी औलाद, आपके घर वाले, आपके अपने, सब आपकी बातें मानेंगे, चाहे अब तक नहीं मानते थे। आज यहाँ से इस ईमान के साथ उठें, आज के बाद मानेंगे। आप कहेंगी कि क्यों? कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, ईमान और यकीन का समुंदर है, जो आपको इतनी ताकत देगा कि आप इस पॉजिटिविटी के साथ और इस उम्मीद के साथ इस क्लास से उठकर अपने घर वालों को फेस करेंगी। दे ऑल विल बिकम अल्लाह के पसंदीदा लोग, they all will come on hidayat, they all will be loving with me, they all will give me my rights because I am now on a path कि मैंने हर एक को उसका हक देना है। मैं सबको माफ कर दूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं मोहब्बत के साथ इनको डील करूंगी। और ये वो सब जुमले हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाते हैं, ये वो जुमले हैं जो आपको ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी के पाथ पर लेकर जाते हैं, ये वो जुमले हैं जो आपकी एनर्जीज लो करने से आपको बचाते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ने से आपको बचाते हैं। शैतान को महबूब है, शैतान के लिए पसंदीदा है कि वो बंदा मोमिन को डिप्रेस कर दे। आप माने या ना माने, शैतान जाएं और जाकर हदीसें पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। शैतान को महबूब होता है सबसे ज्यादा कि वो अल्लाह के करीब आने वाले इंसान को गम ज़दा कर दे, उदास कर दे, परेशान कर दे, उसकी हिम्मत तोड़ दे, उसके इरादों को कमजोर कर दे। और शैतान हमें बाज़ औक़ात कैसे कमज़ोर करता है? वो लाल मुँह का शैतान हाथ में फ़ोक पकड़ के नहीं आ जाता हमारे सामने। हमारे आस-पास मौजूद लोगों को पोक करके वो हमारे लिए परेशानी की व्हीकल बनाता है। और फिर आस-पास के लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं आपके ऊपर, ऐसे कमेंट्स करते हैं, आप कहती हैं मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं इतना अच्छा इरादा करके, मैं इतनी दुआ करके, मैं इतना रिज़ॉल्व करके आई थी दैट आई विल ट्राई टू ब्रेक द आइस। सामने वाले ने इतनी गलत बात की कि बस अब दरवाज़ा बंद है और अब मैं दोबारा कोशिश नहीं करूँगी। वो लोग नहीं होते हैं, वो आपके अपने नहीं होते उस वक़्त। वो शैतान होता है जिसने आपकी वो पावर और वो आपकी दुआ सुन ली होती है कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रही हैं। आप ईमानी लिहाज से मेंटली मजबूत होना चाह रही हैं, वो ये कभी नहीं देख सकता। आप सजदे में रोई हैं, उसको और रोना आता है ये देखकर कि जब बंदा मोमिन सजदे में रोता है, बिकॉज़ उसको सजदे की तौफीक नहीं मिली थी। उसने इनकार कर दिया था जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि सजदा करो। आपका सजदे में रोना उसको रुलाता है, गिल्ट का शिकार करता है, उसको डिप्रेस करता है और फिर वो पूरी फोर्स के साथ आप पर हमला करता है। So just try to understand what this Quran and this essence is teaching us. हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन का पलंदा लेकर नहीं उठना, हमने यहाँ से ईमान का पहाड़ लेकर उठना है। This is the purpose. This is the only purpose to invest our time in these classes. This is the only purpose. हिम्मत आ जाए, रब महसूस होने लग जाए, उसकी डिवाइन प्रेजेंस में अपने आसपास महसूस करने लग जाऊं, ये यकीन आ जाए कि जो आसपास के लोग मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये नहीं है, शैतान है। मैं अपने प्रॉब्लम्स अपने रब से मदद मांग के दूर करूंगी। तो ये नेगेटिव माहौल, नेगेटिव एनर्जीज, ये कांस्टेंट नेगेटिविटी, हालात की डिस्टरबेंस, ये जब हमें सराउंड करती है तो ये अक्ल को दईफ कर देती है, अक्ल को कमजोर कर देती है। और मोमिन कुरान के सामने अपने चार्जिंग प्लग को लगाकर उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाता है। आपके आस-पास अगर एनॉय करने वाले खानदान के लोग हैं ना, समझ लें यू आर लिविंग विदिन द अपॉर्चुनिटी। अभी तो आप क्लास में अटेंड करने के लिए जब यहाँ आकर बैठी थी, तो शायद आपको सब में से गुज़र के आकर यहाँ बैठते हुए ये महसूस हो रहा होगा कि उफ़ अल्लाह! इनके साथ वक़्त गुज़ारना कितना मुश्किल है। नाउ गो बैक विद अ न्यू स्ट्रेंथ एंड गो विद द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। दिस इज द माहौल जो मुझे ग्रेट बना सकता है, जो मुझे अपने रब से करीब कर सकता है, जो मुझे बेहतरीन बिजनेस ट्रांजैक्शन जन्नत के बदले करा सकता है। और इसी सोच से आपका अक्लुल कवी का सफर शुरू हो जाता है।
اور اسی جگہ سے آپ کے ذہن کا اسٹرانگ ہیڈڈ ہونا، یہ سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے. یہیں سے آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ پھر اپنی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا شاید میری یہ غلطی تھی، دیٹس وائی دس ہیپنڈ. اس طرح سے آپ کو اپنے اندر ایک بوسٹ ملتا ہے. اور یہ ڈیفینیٹو ایکشنز ہیں جو مومن اڈاپٹ کرتا ہے. مشکل میں ہمت نہیں ہارتا، اس کی فریجائل سٹیٹ اس کو اسٹرانگ سٹیٹ کی طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے. جتنا پریکٹیکل گراؤنڈ پر آپ نے یہ تھیم پک کر لیا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو ایکسپلینیشن سنیں گی اٹ ول ڈائریکٹلی میک اے وے ٹو یور ہارٹ. انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر آپ کو اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے سے نہ شیطان روک سکے گا، نہ آپ کا نفس روک سکے گا، نہ آس پاس کا ماحول روک سکے گا، اور نہ ہی آپ کے آس پاس کے وہ رشتے جو آپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں وہ روک سکیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے بہترین چھوٹی چھوٹی لائٹس روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے. اللہ آپ گناہ گاروں کو عافیت دینے والے، گناہ گاروں کو معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.